السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کتاب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ ابھی تک اس کتاب کے 11 باب مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 12واں باب شروع ہوگا۔ یہ باب شیطان اور اس کے عذاب کے بارے میں ہے۔ فرمان الہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا یعنی منہ موڑا تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں نہیں بخشے گا، نہ ہی تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر، یعنی اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی اور اس کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو قول صحیح یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ کی سی تھی۔ لہٰذا حضرت آدم و حوا علیہم السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہوئے۔ اب یہاں پہ ترجمے پہ غور کریں، یہ ادب والا ترجمہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا کا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور یہ عام طور پر یہ تعبیر گناہوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن امام ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہوئے۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، پشیمان نہ ہوا، شرمندہ نہ ہوا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خود بینی سے ہو اس کی بخشش کی امید نہیں کی جا سکتی۔ شیطان کی غلطی یہی تھی اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی، جو خطائے اجتہادی تھی۔ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ جو ابلیس ہے اس کا
گناہ یہی تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تکبر کیا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور یہ کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تکبر کی بات تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ شیطان ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ کی طرف سے یہی جواب آیا کہ اب بھی وہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر ان کو سجدہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور از راہ کبر و غرور، گھمنڈ کی وجہ سے کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبروں کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یعنی اب بھی تکبر گیا نہیں اور اب بھی وہ گھمنڈ کی کیفیت ختم نہ ہوئی، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا، تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ وہ جواب دے گا، بہت سخت۔ اسے کہا جائے گا، آدم ریاض جنہ میں ہیں، یعنی جنت کے باغوں میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت کر لو، معافی مانگ لو تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 1,00,000 سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ پس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے، بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ۔ پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک روایت ہے، شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی کرسی کو جہنم میں ڈھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے ڈھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرائیل کو فرشتوں کی 80,000 جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی نہیں ڈھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہوگا، اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دوگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کی وجہ سے یہ جنبش نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ اب سوچیں کہ وہ لعنت کا طوق اور لعنت کا ہار جو شیطان کے گلے میں ڈالا جائے گا وہ کتنا وزنی ہوگا، وہ کتنا بھاری ہوگا۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد یعنی عبادت گزار، دوسرے پر زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا، تیسرے آسمان پر عارف یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والا، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر خازن یعنی خزانچی، ساتویں پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا۔
وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا، اپنے انجام سے بے خوف تھا۔ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور ننگ و تکبر کی وجہ سے آدم سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے۔ اسی وجہ سے ہماری نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ کہ فرشتوں نے 2 مرتبہ سجدہ کیا تھا، ایک تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اور دوسری مرتبہ جب ان لوگوں نے شیطان کو دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، تکبر کیا، غرور کیا، تو فرشتوں نے دوبارہ شکر کا سجدہ ادا کیا تھا، تو یہ 2 سجدے ہو گئے۔ لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا، پہلی مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا، دوسری مرتبہ بھی نہیں کیا، اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی پشیمانی اور شرمندگی نہ ہوئی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صورت مسخ کر دی، اس کی صورت بگاڑ دی۔ خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کے کوہان جیسا، اونٹ کی پیٹھ پر جو کوہان نکلا ہوا ہوتا ہے، ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے، ابھرا ہوا حصہ، اور ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے، اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا، جزیروں کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ اب اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، بہت زیادہ علم والا، کثیر العبادت، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، ملائکہ یعنی فرشتوں کا سردار، مقربین کا سرخیل تھا، یعنی اللہ کی بارگاہ کا قرب رکھنے والوں کا سردار تھا، مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی گرفت کی تو جبرائیل و میکائیل رونے لگے۔ رب نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، اے اللہ، تیری گرفت اور تیری پکڑ کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی عصمت مسلم ہے، یعنی انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، آدم کی اولاد پر غلبہ دیا، یعنی انبیاء کرام کے علاوہ اولاد آدم پر ابلیس کو، شیطان کو غلبہ اور قابو دے دیا گیا۔ شیطان بولا کچھ اور، رب نے فرمایا، جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور، خدا وندے کونین نے فرمایا، میں نے ان کے سینے کو تیرا مسکن بنایا، تو ان کے سینوں میں رہے گا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور، فرمان الہی ہوا، اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامعت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا اور حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا جیسے عبد العزا وغیرہ، انہیں گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت
آبا و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر وغیرہ، اور یہ سب کچھ تہدید کے طور پر تھا، دھمکی کے طور پر تھا، جیسا کہ فرمان الہی ہے اعملوا ما شئتم، جو جی میں آئے کرو، جو تم چاہو کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں برے کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یا گناہ کے کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ گناہ بھی چاہو تو کر لو۔ یہ دھمکی کے طور پر، ڈانٹنے کے طور پر، زجر و توبیخ کے طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو چاہے کر لو، اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے۔ اچھا عمل کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، ابلیس کو قابو دے دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا، یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے بناؤں گا۔ تو ہر انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی ابھی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا ان کی آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی کچھ اور عطا فرما؟ فرمان الہی ہوا ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے اے میرے پروردگار یہ کافی ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ، تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا کاہن تیرے رسول، یعنی جو ستاروں کا علم رکھنے والے اور سفلی علم رکھنے والے اور شیطان کے ذریعے سے مستقبل کی خبریں بتانے والے، ناپاک جنات کے ذریعے سے مستقبل کی خبریں بتانے والے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کاہن تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں ہیں، تیری حدیثیں جھوٹ، تیرا قرآن شعر، شعر سے مراد گندے شعر، واہیات اور اسلام کی مخالفت میں جو اشعار کہے جائیں وہ یہاں پر مراد ہے، تیرے مؤذن باجے ہیں، تیری مسجد بازار ہے، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ تو یہ شیطان کے معاملات ہیں۔ یہاں پر 12واں باب مکمل ہوا، اس کے بعد 13واں باب شروع ہو رہا ہے جو امانت کے بارے میں ہے۔ لیکن امانت سے مراد کون سی امانت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ والی امانت، اس کی تفسیر اور اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں، امانت کا معنی کیا ہے اور اس امانت سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔